صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله؟ قال نعم۔ قال فأذن لي أن أقول شيئا۔ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيق۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جو اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اپنوں کے لیے یا دوستوں کے لیے، ہم نوالا اور ہم پیالہ لوگوں کے
کے لیے تو ہر شخص مہربان ہوتا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام دشمنوں کے لیے کیسے رحمت؟ اب جس کو اس پر چاہت ہو وہ سوال کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب الرحمن ان آیات بینات میں، اس آیت مبارکہ میں اور صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایات، باب قتل کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ، اور ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کا قتل، اللہ رب الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر نہ آپ نے کیا تو نہیں آپ نے پہنچایا اس کا پیغام۔ اللہ رب الرحمن نے جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور رسالت عطا فرمائی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر ساری کائنات کے لیے مبعوث فرما دیا۔ اب رسالت اور نبوت اور بعثت سے پہلے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، خونی رشتہ دار بھی اور علاقے دار بھی، نزدیک کے بھی اور دور کے لوگ بھی پیارے نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اور اب جب اللہ نے آپ کو نبوت رسالت عطا فرما دی اور آپ کو مبعوث کر دیا، اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے یہ خود ساختہ بے بنیاد اور من گھڑنتو معبود، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اب اس قوم کو اور اس زمانے کو اور پوری دنیا عالم کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو کیا پیغام آیا؟ اللہ کی طرف سے آپ کو سابقہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کی طرح یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لات اور منات کو چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب مکہ کے مشرک، طائف کے مشرک اور دنیا عرب کا مشرک یہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا ابا، ہماری اماں، ہمارا دادا پردادا، آباء و اجداد، انہوں نے جو معبود بنا رکھے تھے، اب ان معبودوں کو چھوڑ دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب لات کی پوجا نہیں ہوگی، منات کی پوجا نہیں ہوگی، اب جو ہے وہ عزا کی پوجا نہیں ہوگی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، مردوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ کو یہ معلوم تھا اور آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا، جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے اور ہیرا کے غار میں جو آپ علیہ السلام پر گزری وہ سننے کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
اپنے چچا زاد جناب حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر گئیں، اور ورقہ نے جب نبی علیہ السلام سے سنا جو آپ نے بتایا، جو ہیرا پہاڑی کے غار ہیرا میں پیش آیا، تو ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں یہ صادق اور امین کہنے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائی، پیغمبر اپنی قوم میں عالی حسب اور عالی نسب ہوتا ہے، چھوٹا بڑا پہلے اس کا ادب و احترام کرتا ہے، لیکن جب وہی شخص لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے تو پھر قوم اور رشتہ دار وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا کہ پیارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کے چچا ابو لہب کو جب آپ کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اپنی لاکھوں کی لونڈیاں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کی بات کہی الا اللہ، تو یہی چچا آپ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، آپ کے جان و مال کا دشمن بن گیا۔ اب اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، جیسے لوگ دعوت دین اور تبلیغ دین کی وجہ سے انبیاء اور رسل علیہ السلام کے دشمن بنتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت یہ بتا رہا ہوں، اپنی 20 سالہ خطابت کی زندگی سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے اس مسجد کے اندر 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جیسے لوگ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے دشمن بن بیٹھتے ہیں، کیوں؟ دعوت دین اور تبلیغ دین کی وجہ، ورنہ تو وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اسی طرح لوگ علماء اور خطباء کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اصل معاملہ ہوتا کچھ اور ہے، کیونکہ عالم نے اور خطیب نے بھی وہی کام کرنا ہے جو پیغمبروں نے کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ منبر و محراب ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اور میرے سامنے موجود یہ حدیث اور قرآن مجھے یہ فورس کرتے ہیں کہ میں اللہ کی توحید کو بیان کروں، میں سود کے خلاف بیان کروں، میں رشوت کے خلاف بیان کروں، میں حرام خوری اور 2 نمبری کے خلاف بیان کروں۔ تو اللہ انبیاء کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ علماء کی بھی انشاءاللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ رزق ہمارا اللہ کے ذمہ ہے، شکر ہے، ویسے پوری کائنات کے لوگوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ شکر ہے کہ روزی روٹی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ ہم مولوی تو شاید 2 ٹائم کی روٹی کو بھی ترس جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ہمیں اتنا دیتا ہے کہ کسی اور کو وہ نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کے اندر 1400 سال بعد بھی اسلام دشمن، توحید دشمن لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور یہ فرانس کا بدبخت میکرون جو پیارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی 10ویں مرتبہ کا واقعہ ہے۔ پوری مسلم امت سراپا احتجاج ہے، اور احتجاج کے لیے کہیں جلسے کہیں جلوس ہیں، یعنی ریلیاں۔ احتجاج کے لیے فرانس اور گستاخوں کے پرچم جلائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ان گستاخی کرنے والے اور اس گستاخ میکرون کے
فرانسی صدر یا وزیر اعظم اس کے پتلے بنا کر جلائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ریلیاں ہیں اور جلوس ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے، جو بھی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا وہ واجب السزا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ گستاخ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا پیارے نبی علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرنے والا، وہ چاہے کافر ہو، وہ گستاخی کرنے والا بھلے مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا ہے یا وہ مسلمانوں کی بجائے کافروں کے ملک میں رہنے والا ہے، نبی علیہ السلام کی بے ادبی، توہین اور گستاخی کرنے والا، وہ چاہے برطانیہ میں رہے، فرانس میں رہے، انڈیا، امریکہ میں رہے، جو بھی پیارے نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے اسے اسلام جینے کا حق نہیں دیتا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ آج مسلمان جو کرنے کا کام ہے اس کام کو چھوڑ کر وہ کام کر رہے ہیں جو نہ اللہ کے قرآن نے بتایا، نہ ہی جناب نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ یعنی ہماری لائن آف ایکشن ہی غلط ہے۔ جہاں ہم نے اٹیک اور حملہ کرنا ہے وہاں ہم سرے سے نہ توجہ دے رہے ہیں، نہ ہمیں اس متعلق علم ہے، اور اگر علم ہے تو کبوتر اور خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ فرانسی صدر کے پتلے جلانا اور یہ ان کے پرچم جلانا، اپنے ملکوں میں بازار بند کرنا، ٹائر جلانا، زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانا، میرے بھائیوں یہ نہ اللہ کا قرآن ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کرنے کا کام جو اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عوام اور جنتا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان فرانسیسیوں پر اور اس فرانسیسی میکرون پر حملہ کرے۔ یہ مسلمان حکومتوں کا کام ہے اور یہ مسلمان جرنیلوں کا اور مسلمان فوجوں کا کام ہے، مسلمان حکومتوں کا کام ہے اور مسلمان جرنیلوں کا یہ کام ہے۔ یہ کام کرنے کا ہے محمد بن سلمان کا، یہ کام کرنے کا ہے عمران احمد خان نیازی کا، یہ کام کرنے کا ہے رحیل شریف کا، یہ کام کرنے کا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ لیکن مسلم امت کے حکمران وہ اور مسلم امت کے جرنیل وہ ٹوٹل خسی ہو چکے ہیں، وہ ہیجڑا ہو کر مردہ ہو چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں۔ کوئی بے وقوف چوہوں کی طرح میٹنگ کر کے مسلمان ملکوں کو خط لکھ رہا ہے اور کوئی جناب OIC مسلمان ملکوں کی میٹنگ بلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ بلی آتی اور روزانہ چوہوں میں سے ایک آدھ چوہا لے کر بھاگ جاتی، چوہے مجلس کرنے بیٹھ گئے، چوہوں نے میٹنگ کی کہ اس مصیبت کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ گھنٹوں کے مشورے کے بعد چوہوں میں یہ طے پایا آج مسلمان حکمران اور مسلمان جرنیل اور ہمارا گولہ اور بارود اور میزائل اور ایٹم، یہ ہمارا معاملہ چوہوں کی میٹنگ والا ہے۔ چوہوں نے مشورہ کر لیا، ایسا ہے کہ بلی کے حملے سے بچنے کے لیے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ جب بلی آئے گی تو ٹن ٹن کی آواز سنائی دیتے ہی سارے چوہے بلوں میں گھس جائیں گے۔ اب پریشانی، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پریشانی یہ کھڑی ہوئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے کون سا چوہا آگے جائے گا۔ یہ ہے آج مسلم امت کا حال۔ جن کے کرنے کا کام ہے وہ چوہوں کی مجلسیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟
کہ دور سے میاؤں میاؤں کی آواز آئی اور وہ گھنٹی باندھنا اور میٹنگ کرنا چھوڑ کر بھاگ کر ہر چوہا جان بچاؤ مجاہدوں بھاگتے ہوئے اپنے اپنے بلوں میں گھس گیا۔ آج یہ حالت ہے اس کلمہ پڑھنے والی امت کی۔ اللہ کی قسم اگر اس امت میں نور الدین زنگی جیسے جرنیل ہوتے، اگر اس امت کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہوتے رحمت اللہ تعالی علیہما، آج یہ امت فرانس کے خلاف جلوس نہ نکال رہی ہوتی، آج یہ امت فرانس کے خلاف فرانسیسی جو ہے وہ پرچم نہ جلا رہی ہوتی، آج یہ امت اس فرانسیسی میکرون کے پتلے نہ جلا رہی ہوتی، آج یہ امت لاچار اور مجبور ہو کر روڈوں پر اور چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر فرانس مرد آباد کے نعرے نہ لگا رہی ہوتی کہ آج اس امت کا ایمان بحثیت امت ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی سیرت وہ زندہ اور جاوید ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندہ جاوید 14 صدیوں بعد موجود ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری کتاب المغازی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جہادی کارناموں کے واقعات، غزوات کا بیان، آپ کے جہادی لشکروں کا بیان، باب قتل کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا بیان۔ یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ مدینے کا رہنے والا تھا اور ایک بہت بڑا مالدار یہودی تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا، آپ کی توہین کرنے والا اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرنے والا اور اسلام دشمن قوتوں کو مدینے کی ریاست مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے ابھارنے والا، نبی علیہ السلام کی یہ فرمان اور آپ کی یہ سیرت صحیح بخاری میں 4037 پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، اس کعب بن اشرف یہودی کی خبر کون لے گا؟ کون ہے جو اس کعب بن اشرف یہودی کا قتل کرے گا؟ اور یہ بھی ہم سب کو سمجھنا اور جاننا چاہیے، مدینے کی ریاست میں صرف مسلمان نہیں رہنے والے تھے کہ ہم سمجھیں کہ اس ریاست میں فقط مسلمان تھے، مدینے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی اور یہودی قبائل بھی موجود تھے۔ اور یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہودی تھا، یہودی جس ظالم نے یہ کہا نا کہ کافر اگر گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا کافر ہو، اسے بھی جینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ کون کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ، آپ کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کعب بن اشرف یہودی کا کام تمام کر دوں، اسے مار ڈالوں، قتل کر ڈالوں؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی بالکل، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ اس خبیث کو زندہ رہنے کا حق ہی نہ ہو۔ اب میرے بھائیوں، ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم فرانس کے پرچم جلا رہے ہیں، ہم فرانسیسی میکرون کے پتلے جلا رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں جلوس نکالے؟ کیا اللہ کے پاک نبی نے صحابہ سے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کا پتلا بناؤ اور جلا ڈالو، یہودیوں کا پرچم جلاؤ؟ کہا نہیں کہا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں سمیت گئے اور ایک پروگرام ترتیب دیا۔ اس پروگرام کے مطابق کعب بن اشرف یہودی کو اس کے قلعے سے باہر نکالا گیا اور ان صحابہ
محمد بن مسلمہ نے اسے زور کے ساتھ دبوچا اور پکڑا اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ اس اللہ کے دشمن کا کام تمام کر دو۔ صحابہ کرام نے تلواریں لے کر اس کے اوپر حملہ کیا، کوئی تلوار کی ضرب لگا رہا ہے تو کوئی اسے تلوار گھونپ رہا ہے۔ یوں جناب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود دیگر صحابہ نے ایک فدائیانہ کارروائی کرتے ہوئے اس اللہ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ آج مسلم امت کے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی موجود ہے، مسلم امت کے پاس آج ایٹم بم اور گولہ بارود میزائل بھی موجود ہے۔ ان کافروں اور ان گستاخوں کا حل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح چند فوجی نوجوانوں کا ایک فدائی گروپ تیار کیا جائے اور ان نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں پر حملہ کر دیا جائے۔ اور اس حملے میں اب دنیا یہ ڈراتی ہے، بلکہ دنیا کو چھوڑیے شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے فرانس پہ حملہ کیا، فرانس ایٹم بم مار کے ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اگر اس میکرون کو مارتے ہوئے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے پوری مسلم امہ ایک ہی وقت میں ہلاک کر دی جائے تو سودا سستا ہے۔ ایسے ایمان والوں کی جنت پکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میزائل چلائے گا کون؟ ہیجڑوں کا تو کام ہے نہیں کہ ہیجڑوں کا کام ڈول بجانا ہے، ہیجڑوں کا کام نیا سے نیا سونگ بنانا ہے، ہیجڑوں کا کام تو ہے وہ میوزک چلائیں، دشمن گولہ مارے یہ دشمن کے مقابلے میں نیا سے نیا سونگ لے کر آئیں، میوزک اور گانا لے کر آئیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا اور کروایا۔ اسی طرح طاہر القادری یہ کہتا ہے بدبخت کہ اگر کوئی کافر ملک میں رہنے والا کافر اگر نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو اس کی سزا موت نہیں ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4039 حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حضرت براء کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار، اللہ کے پاک نبی نے انصار صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے انصاری صحابہ میں سے ایک فدائی گروپ بھیجا۔ ان فدائیوں کے ذمہ کیا لگایا گیا کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ خیبر کے علاقے میں جا کر، اب خیبر مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، یہودیوں کی آبادی تھی، تو کوئی بھی کافر یا کوئی بھی شخص جناب نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کرے گا، وہ کافر ہو، وہ مسلم ہو، وہ مسلمان کنٹری میں رہنے والا ہو یا وہ کافروں کے ملک میں رہنے والا ہو، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اور اس فدائی دستے کا امیر نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عتیق گئے اور ایک پروگرام ترتیب دیا اور جا کر اس ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے قلعے میں گھس گئے۔ جب سارے سونے والے سو گئے، یہ ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے اس یہودی، اور یہ بھی یہودی تھا اور خیبر کا رہنے والا اور حجاز کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، کسی للی پنجی کو مارنے نہیں گئے، بہت بڑا تاجر تھا اور یہودی بہت بڑا یہودی تھا۔ عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے اور اکیلے اس کے قلعے کے اندر گھس بیٹھ کی فدائی کارروائی کی اور اس یہودی ابو رافع کے پاس پہنچے اور وہ اپنے کمرے میں سویا۔ اس وقت وابڈا تو تھا نہیں کہ بجلی ہو، وہ اپنے چراغ بند کر کے سویا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عتیق نے اندھیرے میں حملہ کیا مگر وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ حملہ کیا اور پھر اس یہودی ابو رافع کا خاتمہ کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھیجا
کہ جاؤ جا کر ان گستاخوں کو قتل کر کے آؤ۔ تو آج بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کا علاج کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں، مسلمان فوجوں میں ایسے نوجوان آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ امت یتیم ہو چکی ہے، امت یتیم نہیں ہوئی، امت کے لیڈر ہجڑے ہو چکے ہیں۔ آج بھی مسلمان فوجوں میں اور آرمی میں اور مسلمان پبلک کے اندر محمد بن مسلمہ کا کردار ادا کرنے والے وہ میجر عزیز بھٹی شہید کی طرح کے نوجوان موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کوئی لیڈر ہو، کوئی قائد ہو کہ جس کے اندر کوئی ایمان کی غیرت اور رتی باقی ہو۔ آج بھی اس امت کے اندر عبداللہ بن عتیق جیسے لوگ موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ نبی علیہ السلام کی فقط گستاخی نہیں ہے، اگر اس کائنات میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی عفت و عصمت محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کلمہ پڑھنے والی امت کی بربادی ہے۔ امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ بچے یتیم ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں، مگر نبی علیہ السلام کا گستاخ وہ زندہ نہ رہنے پائے۔ اللہ پاک اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ عام مسلمان پبلک جنتا کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ جب ہم خود کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ الرجی کھائے ہوئے ہیں تو کافروں نے تو جرت کرنی ہے اللہ کے پاک نبی پر حملہ کرنے کی۔ مسلمان عوام کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی کی سیرت کو پڑھیں اور ایک اچھا مسلمان ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ کافر ہمیں دیکھ کر ہم سے متاثر ہوں۔ جب کافر ہمیں دیکھتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ ہم تم سے بھلے بہتر ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا